یہ ہے کہ آج سورہ الحدید کا اختتام ہے، آخری 3 آیات ہیں، اور شروع میں یہ بتا دوں توبہ اور تسمیہ پڑھنے سے پہلے کہ اس میں آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا، انشاءاللہ۔ یعنی کہ ادھر ادھر جو دھیان ہے وہ نہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ترجمے کے اندر ممکن ہے دوسرے لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ تو تعوذ پڑھتے ہیں جی، تسمیہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آغاز میں یہ کہوں گا کہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک عقیدہ یا ایک سوچ، ایک فکر وہ ہے جو ہمیں ہمارے کیا کہیں گے ماحول نے دی، روایات نے دی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کا کیا کہیں گے مذہب کہیں گے، مطلب اس نے دی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں پڑھیں گے ایک وہ، تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اس کے مقابلے میں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اگر وہ اپنا غلط ہے تو، اور اگر صحیح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں لفظ ایک آ رہا ہے رہبانیہ، کیا لفظ آ رہا ہے جی ذرا رہبانیہ۔ جی، اس آیت کو لے کے وہ لوگ جو اپنے جسم کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جتنی میں اپنے جسم کو تکلیف دوں گا اتنا ہی میرا اللہ تعالیٰ راضی رہے گا، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ترک دنیا کر دیتے ہیں، کئی غاروں کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہندوازم سمجھ لیں کہ اس میں ہے، اور نصرانیوں کے اندر بھی ہندو جوگی کرتے ہیں اور نصرانی راہب جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی۔ اب اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے، میں لفظ یہ کہہ رہا ہوں کہ ممانعت، منع ہے یہ، لیکن لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ اس نے بیچارے نے اپنے آپ کو کتنا تکلیف میں رکھا ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے اتنا عرصہ رہا، بلکہ سال۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ صورتحال کیا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کچھ آج لوگ ایسے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے فلاں تھے اور انہوں نے ایک ہی وضو کے ساتھ کتنے کتنے سال نماز پڑھی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، ہم نے الفاظ قرآن مجید کے پڑھنے ہیں، حدیث سے اس کو فورٹیفائی کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر اپنا جو عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق بنانا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں جی۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان رسولوں کے نقش قدم پر۔ آثار کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں نقش قدم پر۔ یہ نقش قدم تو ایک بن گیا، ان کے قدموں کے آثار یہ بنے گا، تو ہمارا نقش قدم بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ ان کے نقش قدم پر کا مطلب یہی ہے کہ ان کے قدموں کے نشانات پر۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے کئی رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور ہم نے اسے انجیل
عطا فرمائی یا ہم نے اسے انجیل دی، یہ آخری تھے بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو یہود اور نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے تھے، مدینہ کے اندر تھے، تو لہذا جو سخن ہے یا بات ہو رہی ہے وہ اس وقت کی بھی ہو رہی ہے، اب بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، لمبی جملہ ہے تو ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، اصل یہاں دوسرا ترجمہ ہوگا اور ہم نے رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے رکھ دیا، اور ہم نے رکھ دی، فی قلوب الذین اتبعوہ، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی۔ اب کیا رکھ دی؟ رأفتم و رحمہ، نرم دلی اور رحمت۔ یہاں تک پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے آگے پھر چلیں گے۔ تو میرے ساتھ پہلے ترجمہ کریں جی۔ ثم، پھر قفینا، ہم نے پے در پے بھیجے، ہم نے پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان کے نقشے قدم پر، ان کے نقشے قدم پر، برسولنا، اپنے کئی رسول، اپنے کئی رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ ہاں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی، اور ہم نے اسے انجیل دی۔ اس کا جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، اور ہم نے رکھ دی ان فی لوگوں کے قلوب دلوں میں، الذین اتبعوہ، پورا جملہ یہاں تک آئے گا، ان ان لوگوں کے لوگوں دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس عیسیٰ عیسیٰ ابن علیہ مریم السلام کی پیروی کی۔ پیروی کی۔ رکھ دی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وجعلنا، ترجمہ، اور ہم نے رکھ دی، اور ہم نے رکھ دی، فی قلوب الذین اتبعوہ، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس عیسیٰ ابن مریم کی ہاں، ان پیروی لوگوں کی۔ کے دلوں میں جنہوں نے اس عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی، رکھ دی کیا؟ رأفتم و رحمہ، رحفتن کا ترجمہ نرم دلی، اور رحمت، و رحمہ اور رحمت۔ رحمت۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور اس کا کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کے لیے جو پہلے پارے میں آیا تھا کہ بھئی ان کے دل اس واقعے کے بعد ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ اس واقعے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ ایسے سخت ہوئے جیسا کہ پتھر ہوتے ہیں یا اس سے بھی سختی میں زیادہ۔ جی معذرت چاہوں گا سر، یہ ثم قلوبکم ہے، ثم قست قلوبکم ہے میرے خیال، ثم قست قلوبکم، اچھا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ میرے سامنے قرآن مجید نہیں ہے، اور آپ کی تصحیح کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو تورات تھی وہ تو یہود پر اتری، انجیل جب اتری ہے تو انجیل اصل میں تورات کا ہی سلسلہ ہے کہ تورات کو نافذ کرنے کے لیے، اسی لیے انجیل جو ہوتی ہے اس کا نام ہے نیو ٹیسٹامنٹ، اور تورات کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ جی۔ تو جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ وہی ہے کہ جو تورات ہے اسی کا ہی کیا کہیں گے ایکسٹینشن سمجھ لیں،
وہ انجیل ہے، لیکن اس کے اندر جو انجیل کے اندر چیزیں ہیں وہ خاص طور پر اخلاقیات پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ اخلاقیات پر۔ اور ہاں جی، اور اخلاقیات کے اندر یہ خاص طور پر جو دل سخت ہو گئے تھے، کہا کہ بھی تم اپنے آپ کو، رویہ تمہارا نرم ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کے اوپر جب بات کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن کس طریقے سے، وہ رأفتم و رحمہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وقت کم ہے۔ اب یہ لفظ ہے دی وَرَحْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا۔ اب راہبانیہ نیا لفظ ہے اور پہلی دفعہ آ رہا ہے راہبانیہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے راہبہ۔ اس کا مادہ کیا ہے جی؟ راہبہ۔ ہم نے جب یا بنی اسرائیل شروع کیا تھا وہاں تو وہاں کیا تھا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پڑھا تھا نا راہبہ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مطلب کیا تھا؟ اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھے سے تم ڈرو۔ اب اسی سے وہی راہبہ یہاں ہے۔ اب اس میں ڈرنا کیا ہے؟ راہبانیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ کس چیز سے؟ کہ کہیں مجھ سے دنیا کے اندر جب میں چلتا پھرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، یا میں کوئی کھانا پینا کھاتا ہوں، یا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوازمات ہیں زندگی کے، وہ اگر لیتا ہوں تو ڈر یہ کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اب یہ سننے میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے، یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اس وجہ سے وہ اپنا دنیا کے اندر سے جہاں لوگ بستے تھے وہاں سے نکل کے اکیلے جنگلوں کے اندر تپسیا کے لیے وہاں چلے گئے، غاروں کے اندر چلے گئے، اور یا پھر سمندر دریا ان کے کنارے پر چلے گئے، اور وہاں جا کے جو ان کے جی میں آتا تھا کہ بھی ہم اپنے جسم کو جتنی تکلیف دیتے ہیں، اس لیے کہ جسم جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا یہ یقین ہے کہ جسم میرا نہیں۔ کیا ہے ہمارا یقین؟ بالکل، جسم اللہ کی امانت ہے۔ ہاں، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، جیسے باقی چیزیں دی ہوئی ہیں اس طریقے سے جسم بھی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اب اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہیں، اور کیسے پوری کرنی ہے؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر راہبانیت نہیں بنے گی، ترک دنیا نہیں بنے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا راہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، اسلام میں راہبانیت نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھا پایا ہوں؟ جی سر۔ یہاں ایک حدیث ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب حدیثیں تو دو ہیں، میں نے ایک آپ کو بتاتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کے پاس گئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ان کی عبادت کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ جب وہ بتایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تو بڑا کم ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بہت کم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے گناہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے پاس سے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پہلے ہی گناہ کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم کیا کریں گے؟ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا؟ میں ان سے الگ رہوں گا۔ اب میں رسول پاک کی بات بتانے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے بلایا انہیں، اور انہیں کہا انتم الذین قلتم قضا و قضا، تم وہی آدمی ہو کہ جنہوں نے یہ باتیں جو اوپر میں نے بتائیں وہ باتیں کہی ہیں۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں جی ہم ہی ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ یہ کہا انا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کے لیے تقوی اختیار کرنے والا ہوں. ولیکنی اصوم و افطر، کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کیا ہوگا افطار بھی آگے؟ افطار اور بھی افطار بھی کرتا کرتا ہوں. ہوں. چھوڑتا بھی. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں. اور آگے جو حدیث ہے وہ آپ خطبہ نکاح کے اندر پڑھتے ہیں، وہ میں بتانے لگا ہوں، اور یہ ہے وہ چیز جس کے اندر سبق ہے. فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے کیا کیا؟ منہ پھیرا. راغب عن ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ ہے سنت کا معیار یا سنت کی تعظیم. اور سنت کیا کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے، نماز پڑھتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اور شادیاں بھی کرتے تھے. تو لہٰذا وہ لوگ جو رہبانیت کو اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ ترک دنیا کر دی، مجھے صرف یہ بتائیے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط. بالکل غلط. کیوں؟ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں. رہبانیتا نبتدعوہا، اب بدع لفظ ہے جی، بدی السماوات پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ جی کیا مطلب تھا بدی السماوات والارض پہلے پارے میں؟ شروع سے پیدا ابتدا کرنے. سے پیدا کریں، وہ ابتدا شروع سے سے آغاز سے پیدا کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں بھی وہی فعل ہے، نبتدعوہا، انہوں نے اس کا آغاز کیا، اس کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا کی. کس کی؟ رہبانیت کی. ہاں، رہبانیہ کی تا ہے تو تا مؤنث ہے. انہوں نے اس رہبانیت کی کیا کہیں گے؟ ابتدا کہیں گے یا ایجاد کہیں گے؟ بدعت بھی اسی سے نکلا ہے، بدعت اسی سے نکلا ہے کہ جی اگر کوئی نئی چیز بنا دی جائے اور اسے اجتماعی طور پر دین کا حصہ اختیار بنا دیا جائے، الگ کریں گے تو وہ بدعت نہیں آئے گی. لیکن اگر دین کا حصہ بنا دیا جائے کہ یہ دین کے اندر ایسی بات ہے تو وہ بھائیو بدعت ہو جائے گی. تو میں پڑھ رہا ہوں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت، اس کا ترجمہ اتنا ہی کرنا ہے. اور رہبانیت ترک دنیا، ہم ترک دنیا کر لیتے ہیں، اسے انہوں نے شروع کیا. شروع کیا کر لیں جی، جی ٹھیک ہے سر. اسے انہوں نے شروع کیا. آگے جو جملہ ہے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ ما اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے اور یہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور آپ نے سننا ہے. ما کتبناہا، ہم نے اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا، ہم نے اس رہبانیت کو نہیں لکھا، علیہم، ان پر. جب کاتبہ کے بعد علیہ آ جائے، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو کاتبہ کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ فرض کیا. فرض کیا. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا، الا، مگر. اب یہاں آ کے لوگ جو ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں. الا، مگر، ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش، مگر اللہ کی، خوشنودی کی تلاش. جی، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش. وہ کیا ہے؟ وہ فرض کی ہے. اللہ کی خوشنودی کی تلاش کیا ہے؟ فرض کیے. فرض کی ہے. اب کہاں ڈنڈی مارتے ہیں؟ مگر وہ کہتے ہیں جی ہم نے فرض نہیں کیا اسے، مگر اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے.
کے لیے، کہ کہیں لیے لکھا ہوا ہے یہاں لے؟ نہیں لکھا ہوا. یہاں یہ ہے کہ مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ کی خوشنودی کی تلاش اگر آپ دیکھیں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو جہاں چھوڑ کریں گے کہ رسول پاک نے فرمایا لا رہبانیتم فی الاسلام، اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں ہے. ہے کیا؟ کہ دنیا کے اندر رہو، اپنے جسم کی اگر خواہش مطلب جنسی خواہش ہے تو کیا کرو؟ شادی کرو. کیوں جی؟ شادی کرو. نمازیں ہر وقت پڑھنے کی بجائے جو اپنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں اتنی پڑھو، نوافل اتنے پڑھو. وہ جو اوپر میزان لفظ تھا اس کو یہاں رکھ لیں کہ ہم نے کتاب بھی اور میزان کا مطلب ہے نہ افراط نہ تفریط. تو یہاں جو میں دوبارہ کر رہا ہوں، مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش بریکٹ میں رکھ لیں فرض کی. اب وہ اللہ کی خوشنودی کی تلاش کیسا ہے وہ حدیث کے اندر سے ہمیں پتہ چلا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا؟ کہا ہے. تو وہ لوگ جب غاروں کے اندر ہوں گے اور اپنا ایک پاؤں پر کھڑے ہوں گے یا اور کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کر لیں گے؟ نہیں بھائیو. دعوت، لوگوں کے اندر جانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، کوشش کرنا اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا، یہ ہے ابتغاء رضوان اللہ. اب آگے پڑھیں. آگے یہ تھی کہ یہ جو راہبانیت ہے یہ فطرت کے خلاف تھی، یہ فطرت کے خلاف ہے. خلاف. تو اب کیا ہوا؟ فما راؤہا، راؤ رائی سے نکلا ہے جی. رائی چرواہے کو کہتے ہیں. ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، چرواہا کس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی، اپنی بھینسوں کی، اپنے گایوں کی، ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے. تو فما راؤہا، انہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی، حق رعایتہا، جیسا کہ اس کی نگرانی کرنے کا حق ہے. اب یہ ہا کی ضمیر بھی کیا ہے؟ رہبانیت کی طرف ہی جا رہی ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے وہ، اور جو ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے جسم کو تنگ کریں، تو وما راؤہا کا ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی. اور انہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی، اور انہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی، حق کا رعایتہا، جیسا کہ اس کی نگرانی کا حق ہے. یہاں ہوا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. اب یہ ہے کہ فآتینا، تو ہم نے دیا، الذین آمنوا منہم، وہ لوگ جو ان میں سے ایمان لائے. ایمان لانا کا مطلب یہ ہے انہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کیا، اس کے مطابق عمل کیا. ٹھیک ہے جی؟ صحیح. ہاں. تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے، اجرہم، ان کا اجر دیا جی. وقت دوبارہ آ رہا ہے یہ لفظ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، وہ پھر بھی رہبانیت کی طرف جاتے ہیں. کیوں جی؟ اب جی پڑھیں میرے ساتھ جلدی جلدی جی، تھوڑا سا نیچے کریں جی. ثم پڑھ لیا تھا میرا خیال ہے یہاں راما تک پڑھ لیا تھا. ہاں جی جی چلیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ترجمہ کریں. اور رہبانیت، انہوں نے اس رہبانیت رہبانیت کی ابتدا کی جی، اور رہبانیت انہوں نے اس کی ابتدا کی. انہوں نے نبتدعو، یہ انہوں نے ابتدا کی، ہاں اس کی. ما کتبناہا علیہم،
ہم نے اس رہبانیت کی کو ان پر فرض نہیں کیا تھا. باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی. ما کتبناها علیہم، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا. ہاں، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا، الا مگر ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش کو، کہہ لیں آپ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کو فرض کیا. وما رعوها، ترجمہ راؤ کے اندر انہوں نے نگرانی نہیں کی، اور انہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی، حق رعایتها، جیسا کہ نگرانی کا حق ہے، جیسا کہ اس کی نگرانی کا حق ہے. رعایت بہت سارے اس کے معنی ہوں گے، تو ہم نے کہا نگرانی. فآتینا الذین آمنوا منہم، تو ان میں سے جو ایمان لائے ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں ہم نے دیا اجرہم، ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. جی کون کرے گا ترجمہ؟ ہیں پروفیسر صاحب؟ جی پروفیسر صاحب ہیں سر. جی ذرا جلدی سے کر دیں تو جی احتیاط سے. پروفیسر وسیم قریشی صاحب، شاید ان تک آواز نہیں جا رہی سر ہماری. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں. جی سر. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پہ اپنے بہت سے رسول بھیجے. کئی رسول بھیجے. جی. اور وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے جن لوگوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرم دلی اور رحمت رکھ دی. ورہبانیہ، اور رہبانیت، ابتدعوہا، اس رہبانیت انہوں نے اس رہبانیت کی ابتدا کی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش کو. فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کی نگرانی نہیں کی جیسا کہ اس کی نگرانی کا حق ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں اجر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. اچھا جی، اب یا ذرا جلدی کرنا ہے ابھی. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر ملا کے پڑھیں گے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ترجمہ ساتھ ساتھ ہی کریں میرے ساتھ. جی. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تم اللہ سے ڈرو، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ہمارے ذہن میں آئے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب دوبارہ آ رہا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، ایک ہے، اور اس کے اور تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ہاں، اور تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اب بریکٹ میں کر لیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ورنہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے.
یہاں میں صرف اختصار یہ کہوں گا تقوی کا بھی ہے تعلق. تقوی کے بارے میں حدیث آپ کو یاد ہے؟ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا و اشارہ الی قلبہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے اور انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. مطلب یہ ہے کہ جو منہ سے بات کی ہے اس کو دل کے اندر بٹھاؤ. تو پیچھے بھی آ رہا ہے نا بار بار، تو وہی موضوع یہاں بھی آ رہا ہے. تو میرے ساتھ دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور لاؤ. تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. بریکٹ میں جیسا ایمان لانے کا حق ہے. جی آگے کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین، کفل کہتے ہیں حصہ، کفلین دو حصے. تو وہ تمہیں دو حصے دے گا من رحمتہ، اپنی رحمت سے. ابھی میں دوبارہ آتا ہوں اس طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ، بلکہ قرآن مجید میں سے دیکھ لیتے ہیں. جی وقت کم ہے. جی تقوی آیا ہے نا جی اوپر، جی آپ سنیں ذرا. آپ نے سورہ الرحمن کے اندر آیت پڑھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں. بس میرا خیال ہے کہ اب میں دوسری حدیث نہیں بتاتا ہوں، وہ کل کریں گے، وقت کم ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا، دگنا نہیں، دو حصے دے گا. جی دوسروں کو ایک، آپ کو دو. کریں ذرا ترجمہ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے دے گا. وہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا پڑھتے ہیں. وَيَجْعَلْ ترجمہ کریں. اور وہ بنا دے گا، اور وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے نوراً تمشون بہ، ایک ایسا نور، ایک ایسا نور جس کے ذریعے یا جس کے ساتھ تم چلو گے قیامت کے دن. تو دوبارہ کہیں یجعل لکم نوراً تمشون بہ کا ترجمہ، وہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے. وہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انفاق فی سبیل اللہ کو نور بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اب جی ایک آیت ہے، وقت کم ہے، لفظ آ رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بہت سارے ترجمے آپ دیکھیں گے، لیکن آج میرا بہت سارا وقت اسی چیز پر لگا ہے. اور میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں. جی ایک جملہ کہتا ہوں، پہلے اس کو سنیں. تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس میں یہ جو معلوم نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں معلوم ہے، کہ تمہیں ہاں تم جانتے ہو کہ تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ لا آ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ جو نہیں ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب پڑھنے لگا ہوں. یہاں
اب یہ ہے کہ کفلین تو ہے، دگنا ہے جی، اور نور بھی بنے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس جگہ پہ اوپر لکھا ہوا ہے لا کا مطلب ہے اس پچھلی آیت کا ترجمہ اس کے ساتھ ملانا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ۔ اب لوگوں نے کہا جی کہ اس کے اندر لام زائد ہے، ہم کہتے ہیں لام زائد نہیں، ہم ترجمہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے جملہ کہا تھا، تاکہ اہل کتاب جان نہ لیں، یہ ہے تاکہ اہل کتاب جان نہ لیں جی، اللہ یقدرون کہ وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، کہ اللہ کے فضل میں سے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے جی، یہ ہے تاکہ وہ جان نہ لیں کا مطلب ہے تاکہ وہ جان لیں، جیسا میں نے اوپر کہا تھا جی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسا ہے جی جی، وہ ذہن میں رکھنا ہے تو تب بنے گا، ورنہ ترجمہ آپ کو بالکل الٹ جائے گا، تاکہ وہ نہ جان سکیں نہیں ہے، تاکہ وہ نہ جان لیں کہ لا کہ وہ نہیں یقدرون طاقت رکھتے علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، کہ اللہ نبوت کا فضل بھی ہے، اور وہ جو کفلین ہے دو سے وہ بھی فضل ہے، اللہ تعالیٰ جو قدرت رکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل تو یقینی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بِيَدِ اللہ، یک با تاکید کے لیے آ رہا ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، پہلے بنی اسرائیل میں سے تھا، اب بنو اسماعیل میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، دوسرے لوگوں کو ایک کفل دیا، مسلمانوں کو جو کہ تقوی کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کو کفلین دیا، یہ ہے جی، سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر، جلدی میں کر رہا ہوں میں بات، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے جی۔ اب ترجمہ کریں، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان نہ لیں، تاکہ اہل کتاب جان نہ لیں، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اللہ کی ایک باؤنڈری ہے، وہ کسی کو اجازت دیتا ہے تو تب، ورنہ اللہ کا فضل ہے نبوت، اور اللہ کا فضل ہے اجر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو یقینی طور پر تمام اللہ اور کے یہ ہاتھ میں کہ ہے۔ بے شک فضل تو یقینی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور والا اللہ ہے۔ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب میں ایک تھوڑا سا کروں گا اپنی غلطی کی درستگی، اب با کو یقینی نہ بنائیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی کریں، کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، با کا مطلب ساتھ، اللہ کے ہاتھ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ترجمہ کریں قیصر بھائی، جہاں سے آپ کے پاس وقت ہے، جتنا وقت ہے جی۔ جی، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان نہ لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ بے شک کہ